چار ٹانگوں والے کاٹنے والے باولے جانور کی طرح پڑ جاتے ہیں۔ یا تو مرد بنو نہ تسلیم کرو، کہو ہمارے دلوں میں بغض علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دنیا بھر میں، پاکستان میں یا جہاں بھی جو ناسبی عناصر ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے دلوں میں بغض علی پایا جاتا ہے، بغض اہل بیت پایا جاتا ہے، اور جب بھی مولا علی کا یہ ذکر سنتے ہیں، اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر ایک انسان کی اور بدبختی کیا ہوگی۔ اور رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے جو کہ تمام مسلمانان عالم کے ہاں صحیح سمجھی جاتی ہے، ہر کوئی اسے مانتا ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو ناسبی عناصر ہیں، ان کے دلوں میں بغض اہل بیت پایا جاتا ہے، یعنی یہ رسول اللہ نے جو منافق کی نشانی بتائی اس پہ پورا اترتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یا تو مرد بنو نہ تسلیم کرو، کہو ہمارے دلوں میں بغض علی ہے اور ہم علی کو نہیں مانتے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، اتنی ہمت نہیں ہے ان بدبختوں میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس دن ہم نے یہ اعلان کیا تو ہمارے کفر میں کوئی شک ہی نہیں رہ جائے گا، دنیا جہان کی لعنتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی، جو کہ اب بھی ہیں۔ لعنتیں تو ان کا مقدر اب بھی ہیں، جس کے دل میں بھی بغض علی ہو وہ لعنت کا ہی حقدار ہے۔ لیکن انہوں نے اب منافقانہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے، یعنی لبادہ صرف دین کا اڑا ہوا ہے، دین سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، شلوار اتارا، اوپر کر لیتے ہیں ٹخنوں سے، صرف اپنے آپ کو دینی ظاہر کرنے کے لیے، جبکہ دلوں میں ان کے وہی بغض اہل بیت ہے۔ بغض علی سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور علی کے چاہنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی علی کا ذکر کرتا ہے اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس میں شیعہ سنی تفریق نہیں ہے۔ جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے یہ لوگ اس کے خلاف ہیں، جو بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اس کے پیچھے یہ چار ٹانگوں والے کاٹنے والے باولے جانور کی طرح پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن پہلے کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پیش آیا، کہ جہاں پر ایک اہل سنت نوجوان جس کا تعلق اہل سنت مسلک سے تھا، اور وہ اپنی گاڑی میں نوحے سن رہا تھا، جیسا کہ ہمارے معروف نوحہ خان سید ندیم رضا سرور صاحب سفیر اعزا، کہ جن کے نوحوں کو صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی اسی طرح پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، بلکہ زیادہ تعداد میں اہل سنت سنتے ہیں۔ اور اس لیے سنتے ہیں کیونکہ پیغام کربلا ہوتا ہے، اور یہ کربلا کا پیغام شیعہ سنی کا محتاج نہیں ہے، اس میں شیعہ سنی تفریق نہیں پائی جاتی۔ جو بھی حق پرست ہے وہ کربلا کا ذکر سنتا ہے۔ تو یہ جوان اپنی گاڑی میں نوحے سن رہا تھا، تو ایک شخص جس کا کالعدم جماعت سے تعلق ہے، ایک ناسبی، ایک تکفیری سوچ رکھنے والا، جس کا نام جاوید معاویہ بتایا جا رہا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے آگے کہتا ہے کہ نوحوں کو بند کر دو۔ وہ لڑکا شریف انسان تھا، اس نے اس کے کہنے پر بند کر دیے۔ بند کرنے تو نہیں چاہیے تھے کیونکہ وہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس جاوید معاویہ نامی شخص نے، تو اس لڑکے نے بہرحال بند کر دیے۔ آگے جا کر اس نے پھر آن کر لیے۔ جب آگے جا کر اس نے آن کیے تو اس جاوید نامی جاہل نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھ کچھ گنڈے لیے اور اس لڑکے پر حملہ کیا، اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ یعنی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، افسوس ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور ان جاہلوں کے، ان تکفیریوں کے، ان یزیدیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ اور یہ لڑکا کہ جس پر تشدد ہوا ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسپتال میں کس طرح سے زخمی حالت میں وہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے جو کہ یہ ساری تفصیل بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاوید نامی شخص نے جو عمل کیا اور اسے آگے کہا کہ نوحے بند کر دو، یہ قانوناً جرم ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی مہذب ملک میں اس طرح کا عمل کرنا یہ ہراسمنٹ کہلاتا ہے، اور یہ کرنے پر بڑی زبردست سزا ہے۔ یعنی مارنا تو دور کی بات ہے، آپ کسی کو اس طرح سے زبردستی روک نہیں سکتے۔ اور پاکستان میں بھی پاکستان کا آئین ہر شہری کو حق دیتا ہے اپنی مذہبی عبادات آزادانہ طریقے سے کرنے کا، تو یہ جاہل کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اور تم نوحہ سننے سے اسے روک رہے ہو، یہ ملک تمہارے باپ کا ہے؟ یہ ملک بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کو شیعوں سے تکلیف ہے اسے چاہیے کہ وہ پھر افغانستان میں شفٹ ہو جائے۔ انہیں نوحوں سے تکلیف نہیں ہے،
کیونکہ نوحے تو جب ندیم سرور صاحب کے آتے ہیں تو یہ ان کی دھنیں بدل بدل کے چرا چرا کے اپنے کلام بنا لیتے ہیں۔ تکلیف انہیں ہے تو ذکر حسین سے ہے، اصل دل میں جو بغض ہے وہ اہل بیت کا ہے جو انہیں اس قسم کی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے تکفیری عناصر کہ جن کی تنظیموں پر بھی پابندی ہے لیکن وہ پھر بھی کھلے عام ایسی غنڈہ گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ شیعہ حیدر کرار اس قسم کے یزیدیوں کا علاج بڑی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم ملک کے امن کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ایسے جانوروں کو پٹا ڈالا جائے، اور انہیں تکلیف ہوتی ہے تو صرف اہل بیت کے ذکر سے ہوتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محلے میں شادی ہو، لاؤڈ سپیکر پر گانے چل رہے ہوں، کبھی یہ مولوی نہیں روکتے، جب بھی روکتے ہیں ذکر اہل بیت پر روکتے ہیں۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کہیں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نعت چل رہی ہو، تو ان مقدس اذکار کو جو روکنے والا ہوگا، جو روکے گا، اس کے بارے میں سبھی یہ کہیں گے یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ تو رسول اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن شرم ہی نہیں آتی، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اس کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں، کبھی انہیں کہا گیا ہے کہ اہل بیت کے دشمن ہیں؟ در حقیقت یہ اہل بیت کے دشمن ہیں جو اہل بیت کا ذکر روکنا چاہتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی، اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، یہ ذکر نہیں رک سکتا، اور جو بھی کوشش کرتا ہے ذکر حسین کو روکنے کی، وہ یزیدی ہے، یزید کی نسل سے ہے، اور وہ ایسی حرکتیں کر کے اپنے اجداد کا پتہ دیتا ہے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر یہ گزارش کریں گے کہ اس عمل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس واقعے میں جو ذمہ دار ہیں، جو ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔